السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے تمام سامعین کو اور ناظرین کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، اس پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں تو اپنے حبیب کے صدقے سے ان تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ، جتنے بے روزگار ہیں تمام حضرات کو اپنا روزگار عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے بے اولاد ہیں تمام لوگوں کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ پیارے دوستو، آج جو عمل اور وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ بڑا ہی قیمتی وظیفہ ہے اور بڑا زبردست قسم کا یہ عمل ہے۔ جو انسان اس وظیفے کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر خیر و برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ شیاطین کا اثر اگر گھر میں ہو تو وہ زائل ہو جاتا ہے، جنات اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے، اور ہر قسم کا جادو ان کے اوپر چل ہی نہیں سکتا، بلکہ جادو کرنے سے پہلے، ہونے سے پہلے اس کا عمل کاٹ ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر سے ناچاکیاں اور الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں اور گھر کے اندر خیر و برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا وظیفہ بڑا ہی قیمتی وظیفہ ہے اور بڑا زبردست قسم کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ، جو انسان اس وظیفے کو کرے گا وہ اس کی طاقت کو اور اس کی تاثیر کو اور اس کے فائدوں کو اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ لے گا۔ دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادات کے اندر سب سے بڑا حکم اور پہلا حکم وہ نماز کا حکم ہے۔ دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت والے دن انسان سے سب سے پہلے فرض نماز کا سوال ہوگا۔ اگر انسان کی نماز اچھی نکل آئی تو اس کے باقی سارے اعمال اچھے نکلیں گے، اور اگر انسان کی نماز اچھی نہ نکلی تو اس کے باقی سارے اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرنی چاہیے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہمارا یہ استحضار ہو، یہ ذہن ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یوں سوچا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر معرفت کا یہ درجہ تم لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا تو پھر کم از کم اپنے دل میں یہ یقین ضرور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری حرکات سکنات کو دیکھ رہا ہے، تمہاری گفتگو کو سن رہا ہے۔ پیارے دوستو، ایک ولی اللہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے، چند ہم عصر ساتھی بھی ان کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ حضرات تکبیروں سے وابستہ ہوئے، قربانی کی طرح اس دنیا فانی سے باہر نکل گئے۔ تکبیر کے معنی ان کے نزدیک یہ تھے کہ اے اللہ، ہم تیرے نام پر قربان ہوئے۔ جیسے ذبح کے وقت اللہ اکبر پڑھی جاتی ہے، انہوں نے اللہ اکبر پڑھی اور اپنے نفس کا سر کاٹ دیا۔ جسم شہوتوں اور حرص سے چھوٹ گیا۔ بسم اللہ کے ذریعے نماز میں بسمل ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے قیامت کے دن کی طرح اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ دیے۔ پھر اللہ عز و جل پوچھتے، میرے لیے کیا لایا؟ میں نے ایک عمر تمہیں عطا کی، روزی دی، طاقت دی، تو نے کس کس کام میں لگائی؟ بینائی، سماعت اور دیگر حواس کی دولت دی، تو نے کس طرح استعمال کی؟ ہاتھ پاؤں تجھے کام کرنے کے لیے دیے، ان سے تو نے کیا کام لیا؟ قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے متعدد سوال ہوتے رہے۔ چونکہ انسان کا دامن خالی تھا لہٰذا وہ سوالوں کی تاب نہ لا سکا اور فوراً رکوع میں چلا گیا۔ شرم سے رکوع میں اللہ عز و جل کی عظمت کی بڑائی کرنے لگا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے رکوع سے اٹھ اور جواب دے، وہ سر اٹھاتا ہے، پھر طاقت گویائی نہ پا کر سجدے میں منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھانے کا حکم ہوتا ہے، پھر سر اٹھا کر گر پڑتا ہے، پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہونے کی تاب نہ پا کر
قعدہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں اللہ عز و جل پھر فرماتے ہیں میں نے تجھے بے شمار نعمتیں دیں، تو نے کیسے خرچ کی؟ مجھے حساب دے۔ چونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ جواب نہیں دے پاتا، داہنے طرف سلام کہتا ہے اور انبیاء کرام کو مخاطب کر کے اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے، پھر بائیں جانب اپنے اہل خاندان اور دوست احباب کو سلام کہہ کر مدد کے لیے بلاتا ہے۔ دونوں طرف سے مایوس ہو کر رحیم کریم آقا کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیتا ہے، پھر آہو زاری سے اپنے خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہے نماز کا مفہوم، کہ یہ ہے نماز کی حقیقت، کہ ایک نماز کے اندر جب کوئی اللہ والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ اللہ میرے سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے سوالات ہو رہے ہیں اور میرے پاس جوابات نہیں ہیں، میں جواب نہیں دے سک رہا، اور وہ عاجز آ جاتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو بھی یہ حقیقت نصیب ہو کہ ہم نماز کے اندر یہ سمجھ جائیں اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ پیارے دوستو، آج جو عمل جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ قرآن پاک کا سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ خوبصورت آیت سے متعلق وظیفہ ہے۔ دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو انسان ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت میں جانے کے درمیان صرف اور صرف موت کا فرق ہے۔ جو انسان آیت الکرسی کو پڑھ کے سوتا ہے، رات کو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے جو اس کا محافظ اور نگران بن جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کا عمل آیت الکرسی کے متعلق ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ دن میں کسی بھی ٹائم آپ نے وقت نکال کر پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ صرف اور صرف 21 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، بہت مختصر عمل ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ صرف 21 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور آپ نے 11 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے اہل خانہ کی حفاظت کریں گے، آپ کے دشمنوں کو تباہ و برباد کریں گے اور ہر قسم کی دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، چاہے انسان ہو، جن ہو، شیطان ہو، جو بھی آپ کا دشمن ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھیں گے۔ آپ کے لیے اور بھی بہت ساری اچھی ویڈیوز، خوبصورت اذکار اس چینل کے اوپر موجود ہیں، ابھی ڈسکرپشن میں جائیں اور اپنی پسند کے اذکار اور وظائف کو سن کے اپنے دل کو اور روح کو چین سکون پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔